دوستو اگلے چند سالوں میں کیا گریٹ گیم ہونے جا رہی ہے اور اس گیم میں گوادر پورٹ اور سی پیک کی کیا اہمیت ہے، یہ سب ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو حالات حاضرہ سے متعلق معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں۔ دوستو منظر یہ ہے کہ اوبار یعنی ون بیلٹ ون روڈ چین کی معاشی برتری کا خواب ہے جس پر $1 ٹریلین کی لاگت آنی ہے۔ اوبار کا ایک بنیادی جز سی پیک ہے اور سی پیک کی بنیاد گوادر پورٹ ہے۔ پہلے گوادر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر گوادر پورٹ کی اہمیت جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو گوادر کی کہانی یوں تو صدیوں پرانی ہے مگر تفہیم کی خاطر ایک مختصر جائزہ لازم ٹھہرتا ہے۔ 1780 کے ابتدائی عشرے میں سلطان مسقط نے اپنے چھوٹے بھائی بو سعید کو ملک بدر کیا تو وہ گرتے پڑتے خان آف کلات میر نصیر خان نوری کے پاس جا پہنچا۔ نصیر خان نوری نے کسی عسکری امداد کی بجائے بو سعید کو گوادر بندرگاہ کی آمدنی اس شرط پر عطا کر دی کہ جب تک وہ بلوچستان میں ہے اسی سے گزارا کر لے۔ بو سعید نے چند سال بعد اپنے بھائی کا تختہ الٹ دیا لیکن گوادر کا قبضہ چھوڑنے کو تیار نہ ہوا۔ کچھ عرصہ بعد جام غلام شاہ نے گوادر بندرگاہ واپس لے لی۔ 1790 کے درمیانی عشرے میں سلطان مسقط نے دوبارہ گوادر پر قبضہ کر لیا۔ یہ قبضہ جام میر خان نے چھڑایا۔ انگریز نے بلوچستان پر قبضہ کرنے کے بعد گوادر بندرگاہ والی مسقط کو ایک بار پھر سونپ دی۔ قیام پاکستان سے لے کر 1958 تک گوادر سلطنت عمان کی عملداری میں ہی تھا۔ 8 ستمبر 1958 کو پاکستان نے گوادر کو $30 لاکھ کے عوض سلطنت عمان سے خرید لیا۔ جولائی 1977 میں گوادر کو بلوچستان کے ضلع کی حیثیت دے دی گئی۔ دوستو بلوچستان کی ساحلی پٹی تقریباً 778 کلومیٹر طویل ہے جو پاکستان کے ساحل کا 80% حصہ بنتا ہے۔ یہ پٹی مشرق کی جانب حبس سے شروع ہوتی ہے اور مغرب میں ایران کی سرحد تک جاتی ہے۔ اس پٹی پر ماہی گیروں کی کم از کم 30 سے زیادہ بستیاں آباد ہیں جن میں کم و بیش 40 سے 45 ہزار افراد ماہی گیری سے وابستہ ہے۔ اس پٹی میں گوادر اپنی بندرگاہ کی وجہ سے بہت اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ گوادر پورٹ اہم کیوں ہے۔ دوستو گوادر پورٹ کی سب سے پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ یہ قدرتی طور پر گہرے پانی یعنی ڈیپ سی کی بندرگاہ ہے۔ عام طور پر بندرگاہوں کو سمندر میں نیچا گہرا کرنے کے لیے کھدائی کی جاتی ہے مگر گوادر ان چند بندرگاہوں میں سے ایک ہے جو پہلے سے ہی گہرے پانی میں واقع ہے۔ قریب کی دوسری بندرگاہوں سے اگر مقابلہ کر کے دیکھا جائے تو ان کی سمندر میں گہرائی عموماً 9 یا 10 میٹر ہوتی ہے۔ ان میں کراچی، چابہار، عمان، دمام اور دوحہ کی بندرگاہیں 9 میٹر سے لے کر 11 میٹر تک گہری ہیں جبکہ گوادر 17 سے 18 میٹر گہری ہے۔ بندرگاہوں میں دوسری بڑی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ اس کے لیے سمندر میں ہیمر ہیڈ جیسی جگہ مصنوعی طریقے سے بنانی پڑتی ہے تاکہ سمندری پانی کا کٹاؤ روکا جا سکے، جبکہ گوادر میں یہ ہیمر ہیڈ بھی قدرتی طور پر بنا ہوا ہے۔ گوادر کی تیسری بڑی خصوصیت اس کا تصویراتی محل وقوع یعنی جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے۔ گوادر خلیج عمان اور خلیج فارس کی تمام بندرگاہوں کے سرے پر واقع ہے۔ اس زون میں عمان، مسقط، دبئی، عجمان، قطر، بحرین، سعودی عرب، کویت، عراق اور ایران کی کم و بیش 60 بندرگاہیں ہیں جن میں چابہار، بندر عباس، مسقط، دبئی، جبل علی، پورٹ خلیفہ، شاہ عبداللہ، دمام، دوحہ، شویک اور قصر وغیرہ شامل ہیں۔ چین اور مشرقی ایشیا سے مغرب کی طرف جاتے ہوئے گوادر ان تمام بندرگاہوں کے سرے پر واقع ہے۔ چین 2001 سے ایک معاشی پالیسی گو ویسٹ پر کاربند ہے۔ چین کے مغربی صوبے شانچی، اورمچی، کورغاس، سنکیاک ایک تو معاشی لحاظ سے بہت پسماندہ تھے، دوسرے شدت پسندی نے بھی جنم لینا شروع کر دیا تھا اور تیسرا یہ کہ چین کو سینٹرل ایشیا سے ملانے کا راستہ یہی تھا۔ چین نے اپنے مغربی حصے میں 2001 سے تقریباً $320 بلین کے میگا پروجیکٹس شروع کر رکھے ہیں۔ سنکیونگ ہی سے چین گوادر تک آئے گا
چونکہ سی پیک کی بنیادی اکائی گوادر بندرگاہ ہے، اس لیے چین اور پاکستان کے لیے یہ ایک گیم چینجر کی حیثیت رکھتا ہے۔ چین تائیوان کے قریب اپنے جنوب مشرقی ساحلوں سے اگر مسقط تک ملاکا سے ہوتے ہوئے آتا ہے تو اسے 4600 ناٹیکل مائل سے زیادہ کا فاصلہ طے کرنا پڑے گا، جبکہ گوادر سے یہ فاصلہ 208 ناٹیکل مائلز بنتا ہے۔ ادھر چین کو کاشغر سے گوادر تک 2700 سے 3000 کلومیٹر کا زمینی فاصلہ طے کرنا پڑے گا۔ اس تمام راستے کا نام سی پیک ہے، مگر سی پیک صرف راستہ نہیں ہے، یہ ہائی ویز، موٹر ویز، ریل، تیل اور گیس کے پائپ لائنوں کا ایک جال ہے۔ یہ سب کچھ گوادر پورٹ کے گرد گھوم رہا ہے۔ سی پیک تقریباً $40 بلین کا منصوبہ ہے، جس میں حال ہی میں $6 بلین کا مزید اضافہ کیا گیا ہے جو لاہور کراچی ریلوے لائن کے لیے ہے۔ $34 بلین توانائی کے شعبوں کے لیے ہیں، $6 بلین سڑکوں کے لیے ہیں، $66 ملین گوادر پورٹ کے لیے ہیں اور $4 ملین فائبر آپٹکس کے لیے ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر گوادر بندرگاہ کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک سے تجارت شروع ہو جائے تو پاکستان میں معاشی ترقی کے اشاریے دنوں میں اوپر چلے جائیں گے۔ اس کے علاوہ بلوچستان کے لوگوں میں پایا جانے والا احساس محرومی بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ معاشی سرگرمیوں کی وجہ سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ اس بندرگاہ سے نہ صرف پاکستان بلکہ خطے کے دیگر ممالک بھی مستفید ہو سکتے ہیں، لیکن سب سے بڑھ کر چین اس بندرگاہ سے فائدہ اٹھانے جا رہا ہے اور سی پیک کی صورت میں مختلف منصوبوں پر بلین ڈالرز خرچ کیے جا رہے ہیں۔ چین کے لیے اس بندرگاہ کی اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ چین کے پاس گرم پانیوں کی کوئی بندرگاہ نہیں ہے، جبکہ گوادر بندرگاہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کا پانی گرم ہے اور اس خصوصیت کی وجہ سے سارا سال معاشی سرگرمیاں جاری رہ سکتی ہیں۔ ایک طرف جہاں چین اور پاکستان سی پیک کے منصوبوں کو آگے بڑھا رہے ہیں، وہیں پاکستان دشمن طاقتیں بھی سرگرم عمل ہیں، جن کی کوشش ہے کہ سی پیک اور گوادر بندرگاہ کی وجہ سے پاکستان اگر معاشی طور پر مضبوط ہو گیا تو پھر اس خطے میں ان کی چودراہٹ خطرے میں پڑ جائے گی۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور اظہار کریں۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔